آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلیٹن لے کر میں اشفاق امین۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج قومی سطح کی ہیومن پیپلوما وائرس یعنی HPV ٹیکہ کاری مہم کی شروعات کر رہے ہیں۔ بالغ لڑکیوں میں سروائیکل کینسر کی روک تھام کے مقصد سے عملائی جا رہی اس مہم کے دائرے میں 14 سے 15 سالہ لڑکیوں کو لایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم راجستھان کے شہر اجمیر سے اس مہم کی شروعات کریں گے، جہاں وہ دیگر مصروفیات کے علاوہ 16,680 کروڑ روپے لاگت والے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور دیگر کئی کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ جموں کشمیر میں بھی آج بڑے پیمانے پر HPV ٹیکہ کاری مہم عملائی جا رہی ہے۔ صحت و طبی تعلیم کے کمشنر سیکرٹری M راجو نے کل ایک میٹنگ کے دوران اس ضمن میں کی گئی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہیں بتایا گیا کہ جموں کشمیر میں ٹیکہ کاری کے لیے مخصوص عمر کی کل 1,35,340 اہل لڑکیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ M راجو نے ٹیکہ کاری مہم کے تعلق سے 100% اہداف حاصل کرنے کی ہدایت دی۔ مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں نے بھی مذکورہ مہم کی کامیاب عمل آوری کے لیے کیے گئے انتظامات کا علیحدہ میٹنگوں میں جائزہ لیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ بااختیار نوجوان ملک کے مستقبل کو ایک نئی جہت دینے میں کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف جموں میں اپنی نوعیت کے منفرد یوتھ فیسٹیول گونج 2026 کا افتتاح کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے LG نے کہا کہ دانشمندانہ سوچ، تخلیقی صلاحیت اور اختراعی نوجوان قیادت قوم کو ترقی کے اعلیٰ منازل تک پہنچانے کے لیے اہم ہے۔ ہمیں سدیو اس بات کو دھیان رکھنا ہوگا، اسمرن رکھنا ہوگا کہ اگر آج ہم بیج بوئیں گے تو کل ہمیں سکھ کے پھل ضرور ملیں گے۔ اس لیے گونج مہوتسو اجول بھوشیہ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک بیج کی طرح ہے۔ گونج کوئی سرکاری آیوجن نہیں ہے، بلکہ یہ اتسو ہے گیان کا، سرجنشیلتا کا، سانسکرتک سمنوے کا۔ یہ ووِدھ رنگوں سے سجی ایک جیونت گاتھا بن سکتی ہے۔ کریٹیوٹی اور کولیبریشن پر آدھارت یہ گونج 2026 مہوتسو ویاپک راشٹریہ شیکشک درشٹیکون کے انوروپ ایک سندیش دے گا کہ ایجوکیشن کا ادیش کیول گیانارجن نہیں بلکہ سنویدنشیل، جاگروک اور اتردائی ناگرکوں کا نرماण بھی ہے۔ پارلیمنٹ ممبر اور سرکاری زبان سے متعلق پارلیمنٹ کی سیکنڈ سب کمیٹی کے کنوینر اجول رمن سنگھ نے جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر پورے سال کے لیے سیاحت کے ایک اہم مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے، جہاں مہم جوئی سے ثقافت اور ثقافت سے عقیدتی سیاحت کے مواقع موجود ہیں۔ نئی دلی میں ساؤتھ ایشیاز ٹریول اینڈ ٹورزم ایکسچینج 2026 کا دورہ کرنے کے دوران معروف ٹریول اینڈ ٹور آپریٹروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا، towards the future. Have lessons been learned from what happened last year? Certainly. The fact that it took us so long to open so many of our closed destinations, I think is indicative of just the sort of lessons that we learned. ہبلی کرناٹک میں جموں کشمیر اور کرناٹک کے درمیان جاری رانجی ٹرافی کے فائنل میں جموں کشمیر کی ٹیم نے پہلی اننگز میں 584 رن سکور کر کے کرناٹک کے خلاف 477 رنوں کی برتری حاصل کی ہے۔ جموں کشمیر ٹیم کے تیز گیند باز عاقب نبی نے جاری رانجی ٹرافی کے اب تک کے کھیلے گئے 10 میچوں میں مجموعی طور 60 وکٹ حاصل کیے ہیں۔ اس دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آج ہبلی جا کر فائنل میچ کے آخری دن کے کھیل کا مشاہدہ کر کے ٹیم کا حوصلہ بڑھائیں گے۔ انہوں نے جموں کشمیر ٹیم کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نصیر احمد وانی نے سرمائی تعطیلات کے بعد اول جماعت سے 8ویں جماعت تک کے لیے اسکول کھولے جانے سے متعلق انتظامات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت دی ہے۔ یہ ہدایات انہوں نے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ میں ڈریم اسکول کا اچانک دورہ کرنے کے دوران دیں۔ واضح رہے کہ سرمائی تعطیلات کے بعد اسکولوں میں اول جماعت سے 8ویں جماعت تک کی تدریسی سرگرمیاں 2 مارچ سوموار سے دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ آج نیشنل سائنس ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ملک کے معروف ماہر طبیعیات سر CV رمن کی جانب سے دریافت کیے گئے رمن ایفیکٹ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد ملک کے سائنسدانوں کی خدمات کا اعتراف کرنا اور مختلف شعبوں میں سائنس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ درجہ حرارت: سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔